بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا قرآن امت کو سکھایا، امت کو بتلایا، امت کو دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جو جو احکامات نازل فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام کے تمام احکامات امت کو سکھا دیے، بتلا دیے، پہنچا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت کے بعد 23 سال میں یہ مہینے یعنی رجب اور شعبان کا مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار آئے۔ یہ مہینے 40 سال کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، لیکن 23 سال کے عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی ایک بھی صحابہ کو اکٹھا کیا ہو کہ آج جو ہے وہ شب برات ہے، بھائی آج جو ہے وہ شب معراج ہے، اس لیے آج آپ کو اتنے نوافل پڑھنے چاہیے، یا یہ کہا ہو کہ صبح اٹھ کر روزہ رکھنا چاہیے شب برات یا شب معراج کے سلسلے میں، اور یہ ایکسٹرا اعمال کرنے ہیں آپ کو ان دنوں میں یا ان کی راتوں میں۔ تو امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم نہیں دیا، صحابہ کو حکم نہیں دیا، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا عمل کیا۔ لیکن بات وہی ہے کہ سوچنے والا آج بھی سوچتا ہے، لاجک بھی یہی پیش کرتا ہے کہ نیکی ہے جی، لیکن یاد رکھیں اصل میں نیکی وہ ہے جسے قرآن نے ڈیفائن کر دیا، نیکی وہ ہے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دی، بتلا دی اور عمل کر دیا اس پہ۔ تو لہٰذا جس کا تذکرہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے وہ نیکی نہیں بن سکتی، کیونکہ نیکی کا معیار اور پیمانہ نہ ہی دو چیزیں ہیں، مطلب صرف دو چیزیں ہیں۔ وہ کیا ہے کہ ترکت فیکم امرین لم تضلوا ما تمسکم بہما کتاب اللہ ورسولہ وسنت رسولہ۔ فرمایا لوگوں میں تم میں دو چیزیں میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ نمبر 1 اللہ کا قرآن ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جب تک تم قرآن اور سنت ان دونوں چیزوں کو تھامے رکھو گے تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے برکت والی رات میں قرآن اتارا ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم۔ میرے مسلمان بہن بھائیوں، قرآن کی آیت تو آپ نے صحیح پڑھی، لیکن جو مفہوم آپ نکالنے جا رہے ہیں ایسا مفہوم آپ کی مرضی کا کسی صحابی کو بھی سمجھ آیا کہ انہوں نے بھی ایسا سمجھا جو تم سمجھتے ہو؟ 1,44,000 صحابہ حجۃ الوداع کے موقع پر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو مخاطب ہو کر فرمایا تھا الا هل قد بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا؟ تو سب نے کہا نعم، جی ہاں پہنچا دیا اللہ کا دین ہم تک۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو بھی گواہ بنایا کہ اللہم اشہد فانی قد بلغت۔ فرمایا اے اللہ، کہا اے اللہ کہ تو گواہ رہنا کہ میں نے سارے کا سارا دین جو بھی تو نے مجھ تک پہنچایا میں نے آگے اپنی امت تک پہنچا دیا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سارا دین پہنچا دیا، اگر تو اس دین کے اندر تذکرہ ہے لوگوں کو جو رخ دیا جائے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے وہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، تو پھر تو منانا چاہیے۔ جو منانا نہیں، جو مناتا نہیں وہ تو مجرم بنے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں، کیونکہ جس چیز کو دین نے پیش نہیں کیا اس کو اپنی تجرباتی زندگی کی دلیل بنا کر کہ میرا وہ ایکسپیرینس یہ کہتا ہے، میرے فلاں نے یہ کہا ہے، یا میرے فلاں کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، تو ایسا کہتے ہوئے انہیں سوچنا پڑتا ہے کہ کتاب حدیث کی کہیں یا قرآن کی یا حکمت کی کیا کہتے ہیں، تو یہ ہمیشہ انسان اپنے آپ کو راہ راست سے دور رکھے گا، یعنی اپنے پاس سے اور اپنے بڑے بزرگوں کی اور وہ جو پچھلوں کی رسم و رواج چلے آ رہے ہیں ان کے مطابق ہی اپنے آپ کو ڈھالے رکھے گا، قرآن و حدیث کو نہیں کھولے گا، قرآن و حدیث سے اعراض کرتے ہوئے کسی اور کی طرف باتیں بناتا ہے۔ اب قرآن نے ایک فیصلہ کر دیا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اور پھر اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ جو ہے ہم نے قرآن کو نازل فرمایا لیلۃ القدر میں، اور آگے اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ اللہ پاک نے فرمایا ہم نے قرآن کو نازل فرمایا برکت والی رات میں۔ تو اب ان تینوں چیزوں کو جمع کیجئے، قرآن مجید لیلۃ
القدر میں نازل ہوا اور وہ برکت والی رات ہے جو رمضان میں ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پہ لوگ وہ کیا کہتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ سے مراد یہ جو شب برات ہے، معراج ہے، ان کو لیتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ تو لیلۃ القدر کس مہینے کی رات ہے؟ یہ کتنی کامن سینس ہے کہ قرآن میں اللہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا اور وہ برکت والی رات ہے اور وہ رمضان میں ہوتی ہے۔ اگر یہ مفہوم نکال لیا جائے کہ آج اللہ تعالیٰ اتریں گے، اور مطلب کہ شب برات کو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آج اللہ تعالیٰ وہ آسمان سے زمین پر اتریں گے، اور یہ دیکھیں کہ جو اس رات جاگ رہا ہوگا اسے برات مل جائے گی، یعنی کہ وہ بری ہو جائے گا گناہوں سے، اس کے گناہ سارے معاف ہو جائیں گے، یہ لاجک پیش کرتے ہیں۔ حالانکہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام تو ہر رات جب تہائی رات کا حصہ رہ جاتا ہے تو آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت بتاتی ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور یہاں ایک رات کی بات کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس طرح کی کہانیاں اور اس طرح کے من گھڑت قصے امت میں عام ہو گئے ہیں۔ نہیں عام ہوئی تو سنتیں عام نہیں ہوئی۔ اور سچ کہا کرتے تھے شیخ البانی رحمہ اللہ کہ جب آپ سنت کو زندہ کریں گے بدعات ختم ہو جائیں گی، لیکن جب آپ بدعت کو زندہ کریں گے، ایک نئی چیز زندہ کریں گے، تو اس کا اثر ہمیشہ ہی رہے گا۔ لوگ سنتوں سے اعراض کریں گے، تو لہٰذا پوری تحقیق کے ساتھ، دلیل کے ساتھ اگر آپ اس کو منانا چاہتے ہیں تو دلیل قرآن و حدیث سے لے کے آئیں اور صحیح لے کے آئیں، اور پھر دیکھیں کہ کتنے جو صحابہ کرام نے یہ نہیں منائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منائی، تابعین تبع تابعین نے نہیں منائی، تو پھر ہم کیوں وہ کام کریں دین سمجھتے ہوئے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنتوں کو فالو کرنے کی بھی توفیق دے اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں شرک و بدعت کی وجہ سے کوئی پکڑ نہ کرے، اور اس دنیا میں ان گناہوں سے جو عظیم ترین اور کبیرہ گناہ ہے، ان جیسی لعنتوں سے، شرک اور بدعت کی لعنت سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔